بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کے درس قرآن مجید کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے اس درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 267 یہ آیت نمبر ہے۔ اللہ کریم نے اس کے اندر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنا وہ پاکیزہ مال جو تم کماتے ہو، جو تم کو ہم نے عطا فرمایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس پاکیزہ مال سے خرچ کرو جو زمین تمہارے لیے اگاتی ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اپنے اس مال کے اندر کسی حرام اور گندے مال کی آمیزش نہ کرنا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور کسی ایسے مال کو اس کے اندر خرچ کرنے کی یا اس کے اندر آمیزش کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ جس مال کو لینے سے تم خود گھبراتے ہو، اور اس مال کو لینے سے تم خود شرم محسوس کرتے ہو اور گھبراتے ہو وہ مال لینے کے لیے۔ تو فرمایا اگر تم خود وہ مال لینا پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کی راہ میں بھی وہ مال خرچ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ رب العزت غنی ہے، سخی ہے، حمید ہے، اس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، پوری کائنات اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور وہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا غنی ہے۔ تو حضرات گرامی، پچھلی آیات میں آپ نے یہ سمجھا، یہ پڑھا کہ مال وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جسے ہم خرچ کریں تو کسی کو جتائیں نہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اذیت نہ پہنچائیں، اور خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں، وہی مال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میری راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو پھر طیب اور حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرنا۔ طیب مال، حلال مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا جس کا تمہیں نفع ہوگا، جس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ حرام مال، کسی کے حق پر ظلم کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کی حق تلفی کر کے جو مال تم حاصل کرتے ہو، اسے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ وَاعْلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت برہ ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کھجوریں لے کر آتے تھے اصحاب صفہ کے لیے۔ اصحاب صفہ وہ کمزور اور مسکین لوگ، اور وہ فقیر صحابہ کرام جو شب و روز مسجد نبوی میں رہتے تھے اور اس چبوترے پر رہتے تھے جسے نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی طور پر ان کے لیے بنوایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی خدمت کیا کرو۔ تو حضرت برہ ابن عازب کہتے ہیں یہ آیت ہم انصاریوں کے لیے نازل ہوئی کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان پکی ہوئی اور درجہ دوم اور سوم قسم کی جو کھجوریں ہوتی انہیں لا کے مسجد میں رکھ دیتے تھے، اور وہ خود ان کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اصحاب صفہ کے لیے لے آتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا
اللہ کی راہ میں ہرگز وہ مال خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند نہیں کرتے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری دعائیں اتنی دیر تک قبول نہیں ہوں گی جتنی دیر تک ہم وہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کریں جسے ہم خود پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور صاحب قرآن کا نور اور فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔